العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو محترم مسلین، ابھی آپ کے سامنے جن آیات کریمات کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ حکم الحاکمین نے اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی ناموں کے تعلق سے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان ناموں کو حفظ کرے گا، یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ذاتی نام اللہ اور باقی 99 جو صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں کو یاد کرنا یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت فرمائے گا جو اس کو یاد کرے گا۔ رہی بات کہ لہ الاسماء الحسنی، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو اور ان بہترین ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرو۔ جیسے آپ اگر مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے غفار، یعنی غفار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا، اور اسی کے پیچھے، اسی نام کے پیچھے اگر ہم عبد الغفار کر کے نام رکھتے ہیں، عبد السلام نام رکھتے ہیں، عبد الجلیل رکھتے ہیں، عبد المجید رکھتے ہیں، عبد الجبار رکھتے ہیں، تو یہ سب اس طرح کا نام رکھنا بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ عبداللہ رکھتے ہیں، یہ بھی نام درست ہے۔ عبداللہ کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، لیکن کچھ لوگوں کے نام کے اندر تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میں بارہا کہتے آیا ہوں اور آپ سنتے بھی آئے ہیں، جیسے کسی کا نام ساجد ہے، کسی کا نام شکیل ہے، کسی کا نام جو ہے فرحان ہے۔ اب ان ناموں کے پیچھے اگر کوئی عبد لگا دے تو یہ درست نہیں ہو سکتا ہے، یہ سراسر شریعت کے نظر میں غلط ہے۔ عبد الساجد اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سجدہ کرنے والے کا بندہ۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہی مسجود ہے، وہ خود سجدہ کرنے کے لائق ہے، ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں، اور یہاں جب کہتے ہیں کہ عبد الساجد تو معنی بالکل الٹ جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرنے والے کا بندہ۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے خاطر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ توحید کی جو 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے۔ تو اس کے جو اسماء ہیں اور اس کے جو صفات ہیں، ان صفات کے اوپر کامل طریقے سے ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ آپ نے دروس کے اندر یا خطبات کے اندر
اس واقعے کو سنا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 28ویں پارے کے سب سے پہلے نمبر کی سورۃ المجادلہ کے پہلے نمبر کی آیت کے اندر جو یہ بیان فرمایا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اوس بن صامت کی شریک حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا، خولہ، اور آ کر کے شکایت کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھ سے دھار کر لیا ہے، اور دھیمے دھیمے گفتگو کر رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی میں بھی نہیں سن پا رہی تھی، اتنے آہستہ آہستہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باتوں کو پیش کر رہی تھی۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ اس دھیمی سی آواز کو بھی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، تو عرش کے اوپر مستوی ہے تو بیٹھا کیسا ہے؟ اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا رخ کدھر ہے؟ اس کے تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا تھا کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، یہ تو بالکل پکا معلوم ہے، اور جو ہے والکیفیت مجہول، اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان لانا بالکل واجب ہے، والسؤال عنہا بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا، شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، انسان کو ایمان کے راستے سے بھٹکا دینے والی چیز ہے۔ ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جو بیان فرما دیا کہ عرش پر مستوی ہے، ہم کو بعین ہی اس کو مان لینا ہے، اس کو تسلیم کر لینا ہے، اس کو تشبیہ نہیں دینی ہے، تعطیل نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا ہے، اس کے اوپر ہم کو مکمل طریقے سے ایمان رکھنا ہے کہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہمارے ہر ایکٹیویٹی کو، ہمارے ایک ایک حرکات و سکنات کو، ہمارے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے دیکھ رہا ہے، اور چاہے ہم دن کے اجالے کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر، خلوت میں کہیں بھی اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سن رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ جن صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، بلا شک اور شبہ کا اظہار کیے، ان صفات کے اوپر ہم ایمان لے آئیں، اور انہی اسماء حسنہ کے ذریعے سے کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے دعا کریں، مناجات کریں، انہی ناموں کے ذریعے سے پکاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، یہ جو 99 صفاتی نام ہے، بڑے بہترین قسم کے نام ہے، اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے اور اسی سے دعا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔